نام ہی اہل حدیث رکھا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ہندوستان کے شہر دیوبند کی طرف منسوب نہیں کیا. ہم نے شہر بریلی کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا. ہم نے اپنے آپ کو اجمیر والا نہیں کہا. ہم نے اپنے آپ کو بغداد والا نہیں کہا. ہم نے اپنے اسکول آف تھاٹ کی بنیاد، اپنے مسلک کی بنیاد کسی امام کے نام پہ نہیں رکھی، کسی بزرگ کے نام پہ نہیں رکھی، کسی عالم کے نام پہ نہیں رکھی. دنیا والوں نے تو اپنے آپ کو حنفی بنا لیا، شافعی بنا لیا، مالکی بنا لیا، حنبلی بنا لیا، دیوبندی بنا لیا، بریلوی بنا لیا. ہم نے تو نام بھی رکھا، ہم نے پہچان بھی بنائی، ہم نے آئیڈینٹی بھی بنائی، تو اہل حدیث بنائی کہ ہم کون ہیں؟ قرآن و حدیث والے ہیں، یا تو رب کے قرآن پر چلنے والے، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والے. اور یہ بھی نوٹ کر لو میرے بھائی، آج اپنے آپ کو ایک آدمی حنفی کہتا ہے، اس سے پوچھو بھائی تم کس کی فقہ کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتا ہوں. پھر اس سے پوچھو بھائی یہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں عقیدے میں امام ابو الحسن اشعری کو مانتا ہوں، میں ماتریدی کو مانتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اور اب اہل حدیث سے پوچھو بھائی تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا جواب یہی ملے گا، میرا عقیدہ تو وہی ہے جو رب کے قرآن نے سکھایا، جو نبی کی حدیثوں نے سکھایا. ہمارا تو عقیدہ بھی قرآن و حدیث والا ہے. کہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا انیائے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اہل حدیث نبی بن گئے. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری زبان سے سچ بھی نکلتا ہے، ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکلتا ہے، ہماری بہت ساری باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں غلط بھی ہوتی ہیں. لیکن اللہ کی آخری نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن کا 27واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گر جائے، اے مکہ والو ہم نے جو نبی تم کو دیا ہے، جو نبی تمہارے بیچ میں آئے ہیں، نہ تو ان کے علم کے اندر کوئی خرابی ہے، نہ ان کے عمل کے اندر کوئی خرابی ہے. ان کا علم بھی معصوم، ان کا عمل بھی معصوم. وما ينطق عن الهوى، اور میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرے نبی کی زبان سے ان کی اچھا سے کچھ نہیں نکلتا ہے. ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی تو وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کو آرڈر دیتا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہر حدیث کو، ہر بات کو میں لکھ لیتا تھا. مجھے لوگوں نے منع کر دیا، کہا مت لکھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات آپ بول دیں جس کو لکھنا ٹھیک نہیں ہے. اے عبداللہ تو ہر بات کو مت لکھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا. ابو داؤد کی روایت میں نے لکھنا بند کر دیا. اور جب میں نے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ. اے عبداللہ میری ہر بات کو تو لکھا کر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا حق. اے عبداللہ میرے منہ سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. ہم نبی کو اپنے جیسا کیسے مان سکتے؟ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر شبد سچا ہے، ہر لفظ پر حق ہے، ہر شبد اللہ کا اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں تھے، نبی فرشتے نہیں تھے، نبی انسان. آپ بھی جیسے دنیا کے سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا، آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا. پیدا ہوئے تو باپ انتقال کر چکے تھے. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. چچا نہیں پالا، بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف بھی آپ کو ہوتی تھی.
آپ کے بدن سے زخم بھی لگا, آپ کے دانت بھی توڑے گئے, آپ انسان تھے, آپ بشر تھے. ہاں یہ الگ بات ہے, اللہ نے آپ کو افضل البشر بنایا, اللہ نے آپ کو خیر البشر بنایا, اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار. اس مسجد میں مدرسے کی مسجد میں نماز کون پڑھاتا ہے؟ جس کو قرآن اچھا یاد ہے تو آپ کو دعا دی. میرے پیارے بھائیوں, اپنے گاؤں کی مسجد کا امام ہم اس کو بناتے ہیں جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں. ارے ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی صرف ہمارے امام نہیں ہے, وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں, سارے رسولوں کے امام بن کر آئے. بخاری کی روایت, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کے سفر سے واپس آیا, مجھ سے مکہ کے کافروں نے, جب میں نے ان کو معراج کے بارے میں بتایا تو مجھے عاجز کرنے کے لیے, مجھے تنگ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کے بارے میں ہمارے سوالوں کا جواب دیں. بھئی میں تتواری کے مدرسے میں پہلی بار آیا, میں آیا تقریر کروں گا چلا جاؤں گا. اب میرے جانے کے بعد کوئی پوچھے عبد الغفار صاحب آپ تتواری مدرسے میں آئے تھے, یہ بتائیے اس کی مسجد میں کتنے کھمبے ہیں؟ تو بھائی میں کھمبا گننے تو نہیں آیا. کوئی پوچھے مدرسے میں کتنے کمرے ہیں؟ بھائی میں کمرہ گننے نہیں آیا تھا, میں اپنے کام سے آیا تھا, کام کر کے چلا گیا. اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچے, وہاں آپ نے نماز پڑھائی, سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی. آپ نے بیت المقدس کی کھڑکیوں کو نہیں گنا, آپ نے اس کے کھمبوں کو نہیں گنا, آپ نے اس کی عمارت کو غور سے نہیں دیکھا. مکہ والوں نے پریشان کیا. آپ گئے ہیں نا بیت المقدس, بتائیے کتنے دروازے, کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے روشن دان ہیں؟ سوال. بخاری کی روایت, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام, مجھے لوگ جھوٹا کہہ رہے تھے, میری بات کو لوگ مان نہیں رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھوٹ کی تہمت سے بچانے کے لیے اور اپنے نبی کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کی پہلی LCD اسکرین لا کر جہاں عورتوں میں اسکرین, آج کیمرہ لگا ہے, عورتوں میں اسکرین لگی ہے اور اسٹیج کا سارا منظر عورتیں دیکھ رہی ہیں. 1400 سال پہلے نہ کیمرہ تھا, نہ LCD تھی, نہ اسکرین تھی, نہ یہ مشینیں تھی. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جس اینگل سے وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے, وہ اینگل اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے سامنے رکھ دیتا تھا اور اللہ کے نبی ان کے سوالوں کا جواب. اسی حدیث میں آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس میں پہنچا وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے, وہاں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے, وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, وہاں عیسیٰ علیہ السلام, سارے نبیوں کا حلیہ بھی آپ نے بتایا. ان کا بال کیسا تھا, ان کا چہرہ کیسا تھا. آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میرے جیسی تھی. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل حضرت عروہ بن مسعود میں ملتی تھی. سب کا چہرہ بھی آپ نے بتایا, حلیہ بھی بتایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فحانت الصلاۃ, نماز کا ٹائم ہوا. ابراہیم بھی موجود ہے, آدم بھی موجود ہے, موسیٰ بھی موجود ہے, عیسیٰ بھی موجود ہے, لیکن امامت کرنے کے لیے, نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. سارے لوگوں نے مجھ کو امام بنایا, فأممتہم, اور میں نے ان کی امامت کرائی, میں نے ان کو نماز پڑھائی. او لوگوں, تم کہتے ہو کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا, ارے ہم تو نبی کو اپنا ہی نہیں سارے نبیوں کا امام مانتے ہیں. ہم سے بڑھ کے بلا ہم نبی کو اللہ کی قسم اپنے جیسا نہیں مانتے, نہیں مان بھی نہیں سکتے. نماز کا ٹائم ہے, سب بندی ہو رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی سب بندی کراتے تھے, سب کھڑی کرتے تھے, ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے سیدھا کرتے تھے, پیر سے پیر ملواتے تھے, کندھا سے کندھا ملواتے تھے. جاؤ میرے بھائیوں, ہندوستان کی ساری مسجدوں کا جا کے سروے کر لو, اگر کسی مسجد میں سب سے زیادہ پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے سیدھی سب آپ کو ملے گی تو وہ اہل حدیث کی مسجد. الحمدللہ
نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سوبھاگیہ بھی ہمیں پراپت ہے، اس پر عمل کرنے کا شرف بھی ہم کو حاصل ہے۔ نبی اکرم نماز کھڑی ہوتی تھی، سب سیدھی کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، وانی اراکم من وراء ظہری، جب میں نماز پڑھاتا ہوں میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس لیے سب میں آگے پیچھے نہ ہونا، سب بالکل سیدھی کر لو، سب بالکل برابر۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کو یہ وشیشتا دی گئی، یہ اسپیشلٹی دی گئی، یہ خصوصیت دی گئی کہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پیچھے کبھی نظر آ رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر سو گئے، لیٹ گئے، اس کے بعد آپ نے اٹھ کر کے وتر کی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی اتنام قبل ان توتر، آپ وتر کی نماز کے پہلے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، آپ تو وضو بھی نہیں کرتے، آپ ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میرا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، میں لیٹا تو تھا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا، میں پورے ہوش و حواس۔ بھئی ہم اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ انسان جب نیند کی حالت میں رہتا ہے، ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس لیے شریعت میں اگر انسان گہری نیند سے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ کے پیارے نبی وتر کی نماز کے پہلے تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور حضرت عائشہ جب پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ وتر کے پہلے سوتے ہیں تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا ہے۔ ایسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ساتھی، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، نام لے کر کے نہیں پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہا، ابراہیم کو یا ابراہیم کہا، آدم کو یا آدم کہا، نوح کو یا نوح کہا، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو پکارا کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں پکارا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ ارے میرے نبی کی شان تو یہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، جب مؤذن اذان دیتا ہے، جب پانچوں ٹائم کی اذان دیتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مؤذن کی اذان کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، مؤذن کی اذان پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، جب تک زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، جب تک دنیا میں اذان ہو رہی ہے، جب تک اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ترانہ بھی پڑھا جائے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، عصر کے ٹائم کی قسم کھائی، فجر کے ٹائم کی قسم کھائی، چاشت کی قسم کھائی، مکہ شہر کی قسم کھائی۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی، مگر قرآن کا 14واں پارہ اٹھاؤ، اللہ سورہ ہجر میں فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، اے میرے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گناہ کے نشے میں مست ہو چکے تھے، اپنے گناہ ان کو گناہ کا نشہ چڑھ چکا تھا۔ قرآن میں اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اگر کھائی ہے تو اپنے آخری نبی کی زندگی کی قسم کھائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اوپر یہ اگر کوئی الزام لگائے کہ صاحب یہ نبی کو نہیں مانتا، اپنا دماغ صحیح کر لے، وہ اپنی وچار دھارا درست کر لے، وہ اپنے نظریے کو صاف کر لے، اپنی عینک کو صاف کر لے۔ وہ ارے ہم نے تو یہ تہمت بھی، نبی کی محبت میں یہ گالی بھی ہم نے سنی ہے، لوگوں نے ہمیں یہ تانا بھی مارا ہے کہ صاحب یہ اہل حدیث تو اماموں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔
مسجد میں ایک آدمی آتا ہے, سینے پر ہاتھ باندھتا ہے. پوچھو بھائی تو سینے پر ہاتھ کیوں باندھتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا. دنیا کہتی ہے وہابی ہے, یہ غیر مقلد ہے, یہ اہل حدیث. ایک دوسرا آدمی آتا ہے, وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے. دنیا پوچھتی ہے تو سینے پر ہاتھ کیوں باندھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہوں, میں امام شافعی کا ماننے والا ہوں. دنیا کہتی ہے کوئی بات نہیں. او لوگو, یہ کتنا بڑا نیائے ہے کہ امتی کا نام لیا جائے تو تم خوش ہو جاتے ہو, اور رسول کا نام لیا جائے تو تم ناراض ہو جاتے ہو. اہل حدیث کا تو یہی نعرہ ہے کہ ہم سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں, سارے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, مگر یہ اتھارٹی, یہ مقام, یہ درجہ اگر کسی کو حاصل ہے کہ اس کی ہر بات کو لینا ہے, اس کی کسی بات کو ٹکرانا نہیں ہے, تو یہ درجہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور معاف کرنا, جن اماموں کے نام پہ آپ نے دکانیں سجا کے رکھی, ان اماموں نے بھی یہی تعلیم دی. اہل حدیثوں سن لو, اگر کوئی امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. کوئی امام مالک کو برا بھلا کہتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. کوئی امام شافعی کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. ہم سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں, مگر ہم کیا کہتے ہیں, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, جب کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے, تو یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات, یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہمارا مشن ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بہت ساری اسپیشل کوالٹیز سے بھی نوازا. آئیے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اعطیت ستن لم یعطہن احد قبلی. اللہ نے 6 چیزیں مجھ کو ایسی دی ہیں, مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دی. مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ 6 چیزیں نہیں دی گئی. نمبر 1, اعطیت جوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیے ہیں. اللہ کے پیارے نبی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے ارتھ نکال لیتے. آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں معنی کا سمندر ہوتا تھا, آپ دریا کو کوزے میں بند کر لیتے تھے. آپ کی چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر علماء نے موٹی موٹی کتابیں. نبی کی بات میں بڑی گہرائی اور بڑا وزن ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل کوالٹی اپنے نبی کو دی تھی. اعطیت جوامع الکلم, اللہ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا. دوسری چیز, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو, 1 مہینے کے ڈسٹینس پر ہو, تب بھی میرے دشمن کے دل میں میرا بھے ہوتا ہے, میرا ڈر ہوتا ہے, میرا روب و دبدبا ہوتا ہے. میرا دشمن میرا نام سن کے ڈرتا ہے. اے مسلمانوں, آج جس کا جی چاہتا ہے تمہیں گالی دے دیتا ہے, جس کا جی چاہتا ہے تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بیان کر دیتا ہے. تمہارا روب و دبدبا آج دنیا کے اندر سے نکل چکا ہے. کاش کہ تم متحد ہو جاتے, کاش کہ تم یونائٹڈ ہو جاتے, کاش کہ تم اپنی حقیقت کو سمجھ لیتے, کاش کہ تم ایمان والے بن جاتے, تو آج دنیا میں تمہارا بھی کوئی وزن ہوتا, تمہاری بھی کوئی. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی, ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. تارے الگ الگ ہیں تو ان کی روشنی میں کوئی خاص جان نہیں نظر آتی ہے, لیکن انہی تاروں میں ایک تارا سورج بھی ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. تو بننا ہے تو سورج بنو جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. اور سورج کب بنو گے؟ جب تمہارے اندر یونٹی آئے گی, ایکتا آئے گی, اتحاد آئے گا, جب تم مل کر کے. آج بہار میں الیکشن چل رہا ہے اور میں بہت فائٹ کرتا ہوں, الیکشن سے ریلیٹڈ میں کوئی بات نہیں بولتا ہوں, پھر بھی ہمارے یوٹیوبر حضرات سدھرنے والے نہیں ہیں. ابھی کل ہمارے ایک دوست نے دکھایا بنارس میں مجھے ایک ویڈیو میں لالو پرساد کی اور جو ہے مودی جی کی اور کس کی تصویر لگا کے میرا فوٹو لگا کے مولانا نے بہار الیکشن کے بارے میں بولا. میں کوئی بات نہیں بول رہا ہوں, لیکن تھمبنیل بن جاتا ہے, مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم جب بولتے ہیں کہ بھائی یوٹیوبرز کو الاؤڈ مت کرو, یہ ہمارے بھائی بیچارے ناراض ہیں. ایک بھائی ہمیں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جب آپ فیمس نہیں تھے, ہم لوگوں کی وجہ سے آپ فیمس ہوئے, تو بھائی اتنی ہمت ہے تو مولانا جرجیت سے بھی آپ اجازت لے کے دکھاؤ. آپ لوگوں کی شرارتوں سے یہ پابندی لگی, ہمیں کیا اعتراض ہے اگر آپ چند پیسے کما رہے ہیں, لیکن مسئلے کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائی. بار بار ہم نے تقریروں میں کہا کہ بھڑکاؤ تھمبنیل نہ لگاؤ, میرے جلسوں کی تاریخ نہ ڈالو, مگر نہیں لوگ سدھر رہے.
الٹی سیدھی چیزیں، گندے گندے تھمبنیل. آج بھی اتنا کہنے کے بعد بھی آپ یوٹیوب پر سرچ ماریے، اسی بہار کے اور سیمانچل کے کئی چینل والے گندے گندے تھمبنیل لگا کر کے ہماری. میرے پیارے ساتھیوں، الیکشن کا ماحول ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، ایک بات کہوں گا، یونٹی اپنے اندر پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. دنیا میں کسی بھی دیش میں، کسی بھی ملک میں جب پالیٹکس ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنا وزن ہے. اگر آپ کی یونٹی کا پاور ہوگا، آپ کے اتحاد کی طاقت ہوگی، تو دنیا کی ہر پارٹی، ہر سرکار، ہر گٹھ بندھن آپ کے آگے جھکے گا اور آپ کی بات مانے گا. آپ اپنے اندر یونٹی اور اتحاد پیدا کرو، اپنے وزن کو ختم مت کرو، اپنی ویلیو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر ہو تب بھی میرے دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرا رعب و دبدبہ ڈال دیا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. مجھ سے پہلے کسی اور نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. دشمن سے جنگ ہوتی تھی اور جو مال حاصل ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور سارے مال کو کھا جاتی تھی. مگر اس امت کے لیے اور اللہ کے آخری نبی کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پاک بنایا ہے اور زمین کو مسجد بنایا ہے. مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، اسے مسجد تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. جہاں پاک زمین ہو، جہاں پاک جگہ ہو، کوئی ناپاکی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، مسلمان قبلہ رخ کھڑا ہو کر کے دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھ سکتا ہے. اگر پانی نہیں مل رہا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، مٹی مل رہی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز. ابھی آج ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا، کہنے لگے میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے بالکل سختی سے منع کیا ہے کہ آنکھ میں پانی نہیں لگنا چاہیے. اب میری والدہ نماز کیسے پڑھیں گی؟ کہا نہ پانی لگنا چاہیے نہ مٹی لگنی چاہیے. میں نے کہا پورا وضو کرو، چہرہ مت دھلو، آنکھ مت دھلو، آنکھ کے پاس پانی نہ جائے، پورا وضو کر لو، آپ نماز پڑھ لو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. آپ اگر آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور آنکھوں میں پانی ڈالنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ چہرہ نہیں دھوئیں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنی ہی کی پکڑ کرے گا. تو نبی نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال. اور آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی خاص قوم کے لیے آئے، کسی خاص بستی کے لیے آئے، وہ ارسلت الی الخلق کافہ، لیکن میں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا. وختم بی النبیون، اور نبوت کی مہر میرے اوپر لگا دی گئی. میں آخری نبی بن کر کے دنیا میں آیا، میں خاتم النبیین بن کر کے دنیا میں آیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا. یہ عقیدہ ہے ہمارا اللہ کے پیارے نبی. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتا تو اسے یہ تقریر سنا دینا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں، لیکن ہاں ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی کو رب نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو کیا وہ حضرت عیسیٰ کا احترام کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا احترام نہیں ہے، ان کی انسلٹ ہے، ان کا اپمان ہے، ان کی توہین ہے. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ان کو اپنی قدرت سے، لیکن وہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. ان کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کا اپمان ہے عیسیٰ. اسی طریقے سے آج جو لوگ ہمارے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں، کوئی قوالی گا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ کعبہ بھی اللہ کے نبی کے شہر میں آ کے جھک رہا ہے. کیا یہ کعبہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے گھر کی توہین؟ کوئی کہہ رہا ہے وہی جو مصطفی کی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کوئی اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے بگڑی میری بنا دے، بگڑی بنانے والے، کوئی نبی کو بگڑی بنانے والا قرار دے رہا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، بگڑی بنانے والا کوئی اگر ہے تو اللہ ہے، اولاد دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، شفا دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، دعائیں سننے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر تم غلو مت کرو. نبی نے غلو کرنے سے منع، غلو مطلب کسی
کی لمٹ اور کسی کی حد سے آگے بڑھانا. ہمارے جلسوں میں جو نظامت ہوتی ہے الحمدللہ اکثر جو پروگرام کے نظامت کرنے والے ہوتے ہیں بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, صحیح باتیں بولتے ہیں, مگر کبھی کبھی بہکنے والے بہک بھی جاتے ہیں, ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. اہل حدیث کے اسٹیج پر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے, کسی بھی شخصیت کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے. ہماری شریعت نے نبی کے بارے میں بھی غلو کرنے سے منع کیا. آئیے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی ایک شادی میں گئے, صحابیہ کا نام تھا معوذ بنت افراح, ان کی شادی تھی اور شادی کے موقع پر اگلے دن اللہ کے پیارے نبی ان کے گھر گئے اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ شادی کے موقع پہ خوشی منانا جائز ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر کوئی گیت پڑھ رہی ہیں بغیر میوزک کے وہ بھی جائز ہے, لیکن جو چیز غلط ہے, عورت کی بے پردگی غلط ہے تو شادی کے موقع پر بھی غلط ہے. غیر محرم کے سامنے لڑکیوں کا سج سنور کر کے آنا غلط ہے تو شادی کے موقع پر بھی غلط ہے. شادی کے موقع پر کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہوتا. یار چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی اور جنگ بدر میں ان کے باپ دادا جو شہید ہوئے تھے ان کا نام لے لے کے وہ گیت پڑھ رہی تھی. اسی میں انہوں نے ایک لائن یہ پڑھی, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, ہمارے بیچ میں وہ نبی آئے جو آنے والے فیوچر کی بات جانتے ہیں, جو بھوشیہ کی بات جانتے ہیں, جو کل کی بات جانتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے یہ لائن سنی آپ نے فرمایا دقی حاضا, اے بیٹا اے بچی یہ لائن غلط ہے, یہ لائن چھوڑ دے. وَقُولِي مَا تَقُولِينَ, پہلے جو لائن پڑھ رہی تھی وہ لائن تو اچھی تھی مگر یہ لائن گڑبڑ. پتہ یہ چلا یہ ہمارے شیرسابادی قوم کے بہت بڑے نعت خواہ موجود ہیں ہمارے اسٹیج پر, میں ان سے بھی یہ بات کہوں گا اور جو بھی نعت وغیرہ پڑھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نعت پڑھتے ہیں تو نعت نبی کی شان میں پڑھی جاتی ہے, نبی کی پرشنسا اور نبی کی تعریف میں پڑھی جاتی ہے. بہت یہ بال سے بھی باریک کام ہے, کسی عالم سے رائے مشورہ کرنے کے بعد نعت پڑھا کیجیے. کبھی کبھی نعت کی کوئی لائن ایسی ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے, ہمارے اہل حدیث کے عقیدے کے اعتبار سے, قرآن و حدیث کے عقیدے کے اعتبار سے غلط ہوتی ہے. ہمیں نبی کی نعت پڑھنے میں اور نبی کی شان بیان کرنے میں بھی ہمیں اس بات کا